بھائی کے ساتھ مستی کی۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام مقدس ہے، میری عمر اس وقت 22 سال ہے۔ میں ایک شاپنگ مال میں جاب کرتی ہوں۔ میرے گھر میں میری امی اور ایک میرا بھائی رہتا ہے۔ میرے ابو کا انتقال ہو گیا تھا، جس کے بعد ہمارا کوئی کمانے والا نہیں تھا اور میں اپنی اسٹڈی کر رہی تھی، مگر پھر مجھے اپنی اسٹڈی روک کر جاب کرنا پڑی تو مجھے ایک شاپنگ مال میں جاب مل گئی۔ میں وہاں پہ جاب کرنے جاتی تھی، جس سے ہمیں اچھی انکم ہو جاتی تھی اور میرے گھر کا گزارا ہو جاتا تھا۔ میرا بھائی مجھ سے چھوٹا تھا، وہ ابھی 14 سال کا تھا اور اسٹڈی کر رہا تھا۔ وہ ابھی 8 کلاس میں تھا۔ اس کا نام کاشف ہے۔ وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت اور ہینڈسم ہے۔ میرا بھائی مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، وہ میرے بغیر ایک پل بھی نہیں رہتا تھا۔ میں جب صبح شاپنگ مال پہ جاتی تو میرا بھائی مجھے بار بار دیکھتا رہتا، جیسے وہ مجھ سے کوئی بات کہنا چاہتا ہو۔ میں اس کی بے تابی کو، اس کی بے چینی کو سمجھ چکی تھی۔ میرا بھائی اکثر میرے جسم پر نظر رکھتا اور اس کے خیالات مجھے اچھے نہیں لگتے تھے، مگر میں بھی چاہتی تھی کہ میرا بھائی میرے پاس آئے، اس لیے میں بھی بہانے سے اس کے قریب جایا کرتی تھی اور اس سے اکثر باتیں کرتی رہتی۔ امی کا کمرہ نیچے تھا اور میرا اور بھائی کا کمرہ اوپر تھا۔ امی کیونکہ سیڑھیاں چڑھنے میں اکتاہٹ محسوس کرتی تھی اور تھک جاتی تھی، اس لیے امی نیچے ہی رہتی تھی اور امی اوپر نہیں آتی تھی۔ میں اور بھائی اپنے اپنے کمرے میں سوتے تھے۔ ایک رات مجھے عجیب سے خواب آنے لگے اور میں خواب میں ڈر گئی اور میں اسی لیے اپنے بھائی کے کمرے میں چلی گئی۔ میرا بھائی اس وقت سو رہا تھا۔ میں نے اس کو اٹھایا اور کہا، کاشف، مجھے اپنے کمرے میں ڈر لگ رہا تھا، اس لیے میں آپ کے کمرے میں سونے آئی ہوں۔ کاشف نے کہا، میری بہن یہاں پر سو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کاشف میرے ساتھ سو گیا۔ جب آدھے گھنٹے بعد میری نیند میں آنکھ لگ گئی تو مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے پیٹ کو چھیڑ رہا ہے، وہ میرے جسم پر ہاتھ پھیر رہا ہے۔ کچھ دیر میں نے محسوس کیا، مگر پھر میں اپنا بہن سمجھ کر لیٹی رہی۔ جب میں آنکھیں کھول کر دیکھتی تو وہ ہاتھ پیچھے ہو جاتا اور جب میں آنکھیں بند کر کے لیٹی رہتی تو 5-10 منٹ کے بعد وہ ہاتھ پھر میرے شریر پر آ جاتا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ بھائی یہ سب میرے ساتھ کیوں کر رہی ہیں، مگر میرے اندر کی خواہش بھائی نے جگا دی تھی۔ کاشف بھائی مجھے بار بار چھیڑے جا رہے تھے اور میرے اندر کی خواہش جنم لے رہی تھی اور میری برسوں کی پیاس جاگ چکی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اس رات ہی بھائی کے ساتھ ساری حدیں پار کر دوں، مگر میں بھائی کی ریئیکشن کا انتظار کرنے لگی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں خود بھائی کے ساتھ یہ سب کروں۔ میرا دل تھا کہ بھائی میرے ساتھ سب کچھ کرے، کیونکہ مرد کا حق ہوتا ہے عورت کے لیے۔ عورت پر شرم و حیا مسلط ہوتا ہے اور وہ عورت مرد کو منہ سے نہیں کہہ سکتی یا خود مرد سے محبت کا آغاز نہیں کر سکتی۔ مرد کو ہی محبت میں ایک قدم آگے بڑھانا پڑتا ہے، پھر ہی عورت مرد کا ساتھ دیتی ہے۔ وہ تو تھا میرا بھائی۔ مجھے یہ سب برا لگ رہا تھا کہ اپنے سگے بھائی کے ساتھ یہ کام اچھا نہیں رہے گا، مگر میری پیاس بھی کہہ رہی تھی کہ یہ کام درست ہے اور کر لو۔ ہم ساری رات ایک دوسرے کے ساتھ لیٹے رہے۔ میرے بھائی نے مجھے اپنی باہوں کے حصار میں لیا ہوا تھا، مگر میں چاہتی تھی کہ وہ کچھ آگے بھی کرے، مگر وہ کچھ کرنا ہی نہیں چاہ رہے تھے۔ وہ صرف میرے ساتھ لیٹے ہوئے تھے اور مجھے اپنی باہوں میں لیا ہوا تھا۔ صبح ہوئی تو میں تیار ہو کر شاپنگ مال چلی گئی اور بھائی اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گیا۔ سارا دن میرے ذہن میں برے خیالات آتے رہے اور بھائی میرے دماغ سے نیچے نہیں اتر رہے تھے۔ میں بار بار ان کو یاد کر رہی تھی۔ جب بھائی میرے شریر پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور اپنی باہوں میں لے کر مجھے لیٹے ہوئے تھے، میرے اندر کی ساری خواہشات جاگ چکی تھی اور میرے اندر ایک آگ لگی ہوئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ جلد از جلد اس آگ کو اپنے بھائی سے ٹھنڈا کر لوں، مگر اب مجھے بھائی کے ریئیکشن کا انتظار تھا کہ وہ کب تک مجھے یوں پیاسا رکھے گا یا میری پیاس بجھائے گا۔ سردیوں کے دن تھے۔ میں اپنے کمرے میں آئی، مجھے وہاں پر چین نہیں آ رہا تھا، مسلسل بے چین ہو رہی تھی اور میرا دل کر رہا تھا کہ بھائی کے کمرے میں جا کر اس کے ساتھ لیٹ جاؤں اور کل کی طرح اسے اپنی باہوں میں لے لوں، مگر میں آج سوچ رہی تھی کہ آج کیا بہانہ لگاؤں۔ کل تو میں بھائی کو یہ کہہ کر کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے اس کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ پھر میں پانی پینے کے بہانے اٹھی تو میں نے بھائی کے کمرے میں چیک کیا، بھائی جاگ رہا تھا۔ میں نے کہا، کاشف ابھی تک جاگ رہے ہو؟ کہنے لگا، آپ ہی میں اپنی اسٹڈی کر رہا ہوں اس لیے جاگ رہا ہوں۔ وہ مجھے کہنے لگا، مقدس آپ میرے کمرے میں ہی آ جائیں، یہاں میرے ساتھ لیٹ جائیں، میں اکیلا ہی لیٹتا ہوں اور میرا بھی دل نہیں کرتا کہ میں اکیلا کمرے میں ہوں۔ مجھے بھی عجیب سا خوف محسوس ہوتا ہے۔ مجھے تو جیسے بہانے کی تلاش تھی۔ میں تو اس تلاش میں تھی کہ کب بھائی مجھے اپنے پاس بلائے اور مجھے اپنی باہوں کے حصار میں لے۔ میں کاشف کے پاس بیٹھ گئی۔
کاشف میرے ساتھ روز معمول کی باتیں کرنے لگا۔ ہم اکثر تھوڑی بہت گپ شپ کرتے تھے اور اس کے بعد ہم سو جاتے تھے۔ میں نے کہا کاشف تم اسٹڈی کرو، میں سونے لگی ہوں، اور جب سو جاؤ تو بلب بند کر دینا کیونکہ بلب میری آنکھوں میں لگتا ہے اور مجھے نیند نہیں آتی۔ کاشف کہنے لگا دیدی پہلے تو روز ہم لائٹ آن کر کے سوتے ہیں اور آج لائٹ کیوں آف کر دوں؟ میں نے کہا چلو زیادہ باتیں مت کرو، لائٹ آف کر دو اور مجھے نیند نہیں آئے گی۔ بھائی نے لائٹ آف کی اور میرے ساتھ آ کر لیٹ گیا۔ مجھے آدھا گھنٹہ ہوا تھا میں گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ مجھے کل والی حرکت پھر اپنے ساتھ ہوتی محسوس ہوئی۔ بھائی میرے ساتھ کچھ کرنے لگے تھے اور کل والی حرکت دوبارہ کر رہے تھے۔ مجھے پہلے تو سکون آ رہا تھا، مگر بعد میں مجھے پھر یہ سوچ آنے لگی کہ میں اپنے بھائی کی ہوس کا شکار ہو جاؤں گی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ بھائی نے میرے بدن کو برہنہ کرنا شروع کر دیا۔ مجھے خوشی بھی تھی کہ اب میری پیاس بجھ جائے گی، مگر اندر ہی اندر میں سوچ بھی رہی تھی کہ یہ سب غلط ہے، مجھے اپنے بھائی کے ساتھ کرنا چاہیے یا نہیں۔ مگر بھائی نے مجھے اتنا گرم کر دیا تھا کہ میں سب کچھ بھول چکی تھی، اور میں یہ بھی بھول چکی تھی کہ میرا بھائی کے ساتھ کیسا رشتہ ہے اور اس عظیم رشتے کو ہم کتنا غلط بنا رہے ہیں۔ بھائی نے میرے ساتھ ساری حدیں پار کر دی اور میں بھی اس کے ساتھ سکون حاصل کر چکی تھی اور اس کا ساتھ دینے لگی تھی۔ مگر اگلے دن جب میں شاپنگ مال گئی تو سارا دن میری طبیعت خراب رہی کیونکہ بھائی نے میرے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا تھا اور پوری رات ہی مجھے نہیں چھوڑا تھا۔ یہ میرے لیے ایک بری خبر تھی کیونکہ میں بالکل جوان لڑکی تھی اور کسی بھی مرد کے پاس نہیں گئی تھی، اس لیے مجھے پورے بدن میں درد ہو رہا تھا۔ شام کو میں چھٹی کر کے گھر گئی تو کاشف پڑھ رہا تھا، میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور کہنے لگا دیدی آج پھر رات میرے پاس رکیں گی، آج کے بعد میرے ہی کمرے میں سویا کریں گی۔ میں نے کہا نہیں کاشف، وہ تو بس 2 دن میں چاہتی تھی کہ میں آپ کے کمرے میں سو جاؤں کیونکہ میری طبیعت خراب رہتی تھی۔ اب آج کے بعد تم اپنے کمرے میں سو گے اور میں اپنے کمرے میں، اور آئندہ ایسی کسی بھی غلطی کو دہرانے کی کوشش مت کرنا۔ نہ جانے ایسا کیوں میرے ذہن میں آیا اور میں تمہارے ساتھ تمام حدیں پار کر گئی، مگر یہ سب غلط ہے۔ ایک بھائی بہن کا رشتہ عظیم ہوتا ہے، اس رشتے کو ہم بہت غلط پال رہے ہیں۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو ہمیں زندہ گاڑ دیں گے اور دنیا والے ہمیں جینے نہیں دیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ تم مجھ سے دور رہو اور میں تجھ سے دور رہوں۔ کاشف اب مجھ سے دور رہنے لگا تھا اور مجھ سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ میرے دل میں کچھ افسوس بھی پیدا ہو چکا تھا کہ میں نے غلط کیا ہے، یا میں تو بھائی کے ساتھ ایسا رشتہ نہ بناتی، اور اگر بنا چکی تھی تو مزید اس رشتے کو آگے لے کر جاتی، یا بھائی سے قطع تلقی نہ کرتی، یا معمول کے مطابق اس سے باتیں کرتی رہتی۔ مگر نہ جانے کیوں اب کاشف بھائی کے لیے میرے دل میں نفرت پیدا ہو چکی تھی۔ وہ مجھے نظر بھی آ جاتا تو مجھے غصہ آنے لگتا تھا۔ میں اپنے کیے پر شرمندہ تھی اور کاشف اپنے کیے پر شرمندہ تھا۔ مگر کچھ سال ایسے ہی گزر گئے، امی نے میری شادی کر دی اور کاشف 20 سال کے ہو چکے تھے۔ اب میرے 2 بچے ہیں، مگر میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بلا وجہ ہم نے بھائی بہن کا رشتہ خراب کر دیا اور ہم کئی تنازعات کا شکار بن چکے تھے۔ اب جب بھی میں اپنی امی کے پاس آتی تو بھائی میرے سے بات نہیں کرتا تھا اور مجھے گھور گھور کر دیکھتا رہتا تھا۔ میں سوچتی کہ چلو 1-2 دن کے لیے یہاں آتی ہوں اور واپس چلی جاتی ہوں، مگر مجھے تکلیف تھی کہ میرا ایک ہی بھائی تھا اور میں نے اس کے ساتھ یہ غلط کر کے اس رشتے کو اپنے ہاتھ سے کھو دیا تھا۔ اختتام: ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور